السلام علیکم دوستو، آج 15 فروری اور اتوار کا دن ہے۔ اس وقت تقریباً دن کے 12 بجنے والے ہیں۔ اب تک کے جتنے بھی سوالات رسیو ہو رہے ہیں یا خبریں وائرل ہو رہی ہیں، اگر ان سوالات کے حوالے سے پریڈکشنز کی جائیں یا ان خبروں کا ڈسکورس انالیسس کیا جائے یا اس حوالے سے سابقہ پریڈکشنز کو میں ریکال کروں، تو سب سے زیادہ یا اہم بات جو آ رہی ہے کہ عمران خان کی نظر جو خراب ہوئی ہے یا نظر ڈیمیج ہوئی ہے، وہ زہر خوانی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میں یہاں پر ترتیب وار اپنی تمام تر سابقہ پریڈکشنز بھی آپ کے سامنے شیئر کروں گا، اور اس کے بعد آج 15 فروری 2026 کا ذائچہ کیا بتا رہا ہے اس حوالے سے بھی بتاؤں گا۔ لیکن اس وقت عمران خان کے حوالے سے شہباز گل نے بھی اور دیگر بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی نظر جو ڈیمیج ہوئی ہے، 85% تک نظر جو ڈیمیج ہوئی ہے، وہ زہر خوانی کی وجہ سے کہیں نہ کہیں عمران خان کو زہر دیا گیا، اور اسی وجہ سے عمران خان کا چیک اپ ان کے پرسنل ڈاکٹرز یا شوکت خانم کے ڈاکٹرز کے ذریعے نہیں کروایا جا رہا تاکہ یہ راز ایکسپوز نہ ہو جائے۔ میں یہاں پر 12 ستمبر 2024 آج سے تقریباً 2 سال پہلے اس حوالے سے اپنا ایک ویلاگ کا کلپ آپ کے سامنے شیئر کرنے لگا ہوں، جس میں جب لوگوں نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ مصر کے صدر محمد مرسی جیسا انجام خدا نہ خواستہ عمران خان کا تو نہیں ہو سکتا، تب میں نے کچھ پریڈکشنز کی تھیں جس میں زہر خوانی کے حوالے سے بھی ذکر تھا، نظر بلر ہونے کے حوالے سے بھی ذکر تھا، یہاں تک کہ خیبر پختونخوا سے فیصلہ کن لانگ مارچ کے حوالے سے بھی ذکر تھا، اور کون سے 4 ممالک اس میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں گے یا پاکستان میں پبلک مینڈیٹ کو سپورٹ کریں گے، ان ممالک کا بھی ذکر تھا۔ لیکن بہرحال میں اس کا اسپیسیفک کلپ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ وہ سنیں، اس کے بعد میں اگلی بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو عمران خان کے حوالے سے کہوں گا، یہ جو مرسی کے طرح سے ان کے اوپر اٹیک کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تو یہاں پر میں آپ کو نیورولوجیکلی بتا دوں کہ ان پر پہلے بھی کئی دفعہ اٹیکس کی اٹیمپٹس ہو چکی ہیں، ان کی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا چکی ہے کہ کہانی ختم ہو جائے کسی طرح، لیکن وہ قرآن پاک کے اندر ہے نا، فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، اور اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عمران خان کی حفاظت کا ذمہ جہاں دنیاوی اعتبار سے اچھے لوگوں کو دیا، جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں، جو پبلک مینڈیٹ کے خیر خواہ ہیں، جو پاکستانی عوام کے خیر خواہ ہیں، جو پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں، وہیں پر آسمانی کونسل کے میں بھی عمران خان کی سیکیورٹی ہے۔ فار ایگزامپل میں پہلے بھی ولاگز میں مینشن کر چکا ہوں کہ عمران خان کو پانی میں زہر ملا کر دینے کی کوشش کی گئی، لیکن پانی ان تک نہیں پہنچ سکا اور پہلے ہی گر گیا، کھانے میں زہر ملا کر دیا گیا، کئی دفعہ تو انہوں نے کھانا کھایا ہی نہیں، اور اگر کھایا بھی تو تھوڑا بہت اثر ان کے اندر چلا گیا ہے، اور کبھی کبھی ان کی نظر بھی بلر ہوتی ہے، کبھی کبھی ان کا دماغ بھی چکراتا ہے، مگر شاید اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے، اور اللہ تعالیٰ عمران خان سے پاکستان کے لیے، اس ریجن کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کوئی بہت ہی بڑے کام لینا چاہتے ہیں، جس حوالے سے میں پہلے بھی ولاگ کر چکا ہوں کہ مجھے کون کون سے وہ بڑے کام نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے میں پچھلے سال جولائی اگست کے اندر بھی ولاگز کر چکا ہوں عمران خان کے حوالے سے، لیکن جب عمران خان نے باہر آنا ہے، یہ ساری باتیں، یہ جتنی اٹیمپٹس ہوئی ہیں، یہ ساری ایکسپوز ہوں گی، اور وہ سارا کچھ ظاہر ہوگا، اور جن لوگ جو لوگ اس کے اندر انوالو تھے، آپ ان کا عبرتناک انجام دیکھیں گے، اور اتنا عبرتناک کہ وہ آنے والے اوقات کے اندر شاید وہ کتابوں کے اندر بھی پڑھایا جائے اور بچوں کو ایگزامپل کے طور پر ان انجاموں سے ڈرایا بھی جائے۔ اور کے پی کے کی حکومت کی جانب سے ہی یہ سارا کچھ ابتدا ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور میں نے آپ کو کئی دفعہ ولاگز میں کہا ہے نا کہ کے پی کے کی جانب سے ایک کیا کہتے ہیں، ریلی، ایک کانوائے، ایک پروٹیسٹ، ایک لانگ مارچ نظر آتا ہے، جو وفاقی کیپٹل کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے، اسلام آباد پنڈی کی طرف موو کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ شہباز گل بھی کیا کہہ رہے ہیں، یا دیگر سوشل میڈیا پر بہت سارے جرنلسٹ اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں، جو 2 سال پہلے میں پریڈکشنز کر چکا ہوں۔ پھر علی امین گنڈا پور کے حوالے سے ہمارے پنجاب کے اندر، خاص طور پر صرف پنجاب کے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ آپ علی امین گنڈا پور کا نام کیوں لیتے ہیں، وہ یہ ہیں، وہ ہیں، وہ کمپرومائزڈ ہیں، دس اینڈ دیٹ۔ لیکن میں ایک عرصے سے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے اور سہیل آفریدی کے حوالے سے پریڈکشنز کر رہا ہوں۔ میں اس حوالے سے بھی اپنے سابقہ کلپ بھی آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں۔ پھر خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر جو اس وقت دھرنا جاری ہے، 13 فروری کی رات سے لے کے 14 فروری اور اس وقت 15 فروری بھی ہو چکی ہے، اس دوران میں جو لوگ علی امین گنڈا پور کو اور سہیل آفریدی کو ایک دوسرے کے بالکل ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور وہ کنفیوژن کا بھی شکار ہو چکے ہیں کہ اب تک عادل راجہ جو کچھ کہہ رہے تھے یا عمران ریاض خان جو کچھ کہہ رہے تھے وہ حقیقت تھا، یا جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ حقیقت ہے۔ میں اس حوالے سے سہیل آفریدی کے بارے میں، جب سہیل آفریدی کو چیف منسٹر نومینیٹ کیا گیا تھا، یا علی امین گنڈا پور کو ریزائن کے حوالے سے کیا کہا گیا تھا، اس وقت میں نے جو پریڈکشنز کی تھی، 11 اکتوبر 2025 کو بھی میں نے یہ ولاگ کیا تھا، اور 20 اکتوبر 2025 کو اس کی فردر میں نے ایکسپلینیشن آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آپ یہ کلپ بھی سنیں، اس کے بعد آپ کے ساتھ میں اگلی بات کرتا ہوں۔
میں پہلے بھی مئی کے بعد سے آپ کو متواتر بتا رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مائنڈ میں یہی ہے کہ کسی طرح پاکستان کے اندر پرویز مشرف ماڈل یا پوسٹ رفیق تارڑ ماڈل اپلائی کیا جائے. اس کے لیے چاہے تو قیاس جنریٹ کیا جائے, چاہے تو سی آئی اے کی مدد سے کسی مذہبی یا سیاسی کسی لیڈرشپ کی اسیسینیشن کی جائے اور ہنگامے جنریٹ کیے جائیں, یا کوئی بھی ایک ایسا فیکٹر جس میں مذہب کو ایز اے ٹول یوز کیا جائے یا لینگویج کو ایز اے ٹول یوز کیا جائے, اور جس کی آڑ میں پاکستان میں ہنگامے ہوں, ایمرجنسی نافذ ہو, اور اس کے بعد پرویز مشرف ماڈل اپلائی ہو, اور اس کے بعد آسانی کے ساتھ افغانستان کو بھی ٹیکل کیا جا سکے, یا منرلز یا جو پاکستان کی قدرتی معدنیات ہیں ان کو کسی طرح سے کیش کرایا جا سکے, یا جو بھی اپنے مفادات ہیں ان کو کسی طریقے سے اویل کیا جائے اور چائنا کا راستہ بھی روکا جائے. لیکن یہ سب کچھ تو میں نیومرولوجیکلی آپ کے سامنے ایک عرصے سے بتا رہا ہوں, اور کے پی کے میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے, وہ اس کی کوائٹ اپوزٹ اسٹریٹجی ہے پاکستان کے مفاد میں یا پریگمیٹزم کے حوالے سے, یا جو بھی آپ اس کو پیٹریوٹک وے میں آپ نام دے لیں. لیکن دوسری طرف جو کچھ ہو رہا ہے وہ پیور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بھی مائنڈ ریڈ کیا جائے وہ اسی کے حوالے سے نظر آتا ہے. یہاں تک کہ جو نقصانات بحیثیت قوم ہم اٹھا رہے ہیں اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی جو پراکسیز یا ان کے جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں ان کا ہی سلسلہ نظر آتا ہے, چاہتے نہ چاہتے ہوئے. اب کے پی کے حوالے سے پہلا سوال جو میں اب ایڈریس کرنے لگا ہوں, کے پی کے اندر میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان نے ایسا پتا کھیلا ہے کہ لوگوں کو اب سمجھ نہیں آنی وہ امریکن پراکسیز جو اپنے مفادات کو چاہ رہی ہیں کہ کسی طرح سے وہ فلفل ہوں. اب ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ سہیل آفریدی سے بات کریں یا علی امین گنڈاپور سے بات کریں, اور وہ لوگ جو کل تک کہہ رہے تھے کہ علی امین گنڈاپور عادل راجہ کی باتوں میں آ کے یا عمران ریاض خان کی باتوں میں آ کے کہہ رہے تھے کہ علی امین گنڈاپور کو عمران خان نے کک آؤٹ کر دیا, کل عمران خان نے خود اس حوالے سے بیان دے دیا کہ وہ میرے وفادار ساتھیوں میں سے ہے اور میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اور وہ مجھے نہیں چھوڑے گا, دس اینڈ دیٹ. اور یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ طاقت کا محور پھر بھی جب تک عمران خان جیل سے باہر نہیں آتے علی امین گنڈاپور کے پاس رہے گا. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دے دیا, یہ ہو گیا, نیا سی ایم آ گیا. جو بھی امریکن پراکسیز کے اندر حصہ بنتے جا رہے ہیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے ان کو یہ سمجھ نہیں آنی کہ اب اس کی باڈی لینگویج کو دیکھیں یا کسی اور کی باڈی لینگویج کو دیکھیں. اور اس درمیان میں جبکہ ایک ایلیمنٹ یہ بھی چاہ رہا ہے امریکن پراکسیز کے اندر سے ہی کہ کسی طرح فاٹا کا دوبارہ سے الگ سٹیٹس اس کا بحال کیا جائے اور سارا کچھ بحال کیا جائے. یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسی دوران کے اندر اب کے پی کے سے جو فائنل لانگ مارچ ہے اس کی فائنل تیاری ہوگی, وہ کسی بھی وقت ہوگا. اور مجھے زیادہ سے زیادہ فرسٹ پروبیبلٹی کے طور پہ 26 نومبر نظر آتا ہے, اور دوسری پروبیبلٹی کے طور پر تو پھر ریڈنس کے ساتھ فروری اور مارچ, اور یہ ایک لوپ ہے نومبر اور فروری کا, کیونکہ امکانات ہیں. حتمی وقت کا تعین اللہ کی ذات کو زیب دیتا ہے, اور اب میں اگر کہوں کہ حتمی وقت یہ ہے تو یہ نعوذ باللہ کہیں نہ کہیں مجھے شرک کا ایلیمنٹ لگتا ہے. میں اسی لیے پروبیبلٹیز کا میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں پروبیبلٹیز کی بات کروں گی. اب بات یہ ہے کہ کے پی کے اندر سے علی امین گنڈاپور وہ تمام اسٹریٹجیز کو اب بیک فٹ پہ رہتے ہوئے امپلیمنٹ کریں گے, یا سامنے نہیں ہے جو سی ایم کی سیٹ پر بیٹھ کر جو وہ امپلیمنٹ نہیں کر سک رہے تھے یا جہاں تک وہ سٹک ہوتے جا رہے تھے اب وہ سارا کچھ وہ آرام سے کر سکیں گے. اور یہ طاقت کا محور اس وقت تک علی امین کے پاس رہے گا جب تک وہ جیل سے باہر عمران خان نہیں آ جاتے. جیل کے باہر آنے کے بعد اوبیسلی 90% جو پی ٹی آئی ہے اس کی کلینزنگ ہونی ہے. نیومرولوجیکلی مجھے سہیل آفریدی کی سی ایم شپ کے حوالے سے دو آپشنز نظر آتی ہیں. پہلی آپشن یہ ہے کہ نومبر کے آخری ہفتے سے لے کے دسمبر کے مہینے میں کسی بھی وقت ان کی سی ایم شپ ختم ہو جائے گی. اور دوسری آپشن مجھے یہ نظر آتی ہے کہ پھر فروری اور مارچ یعنی شعبان کا مہینہ یا اس سے کچھ آگے پیچھے وہ ان کی دوسری آپشن وہ ہے کہ ان دونوں ادوار میں سے کسی بھی ادوار میں سی ایم شپ ان کی ختم ہو جائے گی. اور سی ایم شپ کے دوران بھی ایسا نظر آتا ہے کہ ان کے اوپر اتنے خطرات یا اتنے ان کے حوالے سے ان کی جو ان کے خلاف سازشیں یا ان کے خلاف جو مشکلات ہیں وہ بہت زیادہ مجھے نظر آتی ہیں. اور میں نے کل کے ولاگ میں بھی کہا تھا, شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ بہت مشکل ہے کہ یہ اس طرح سے رول کر سکیں جس طرح سے ایک سوورن چیف منسٹر رول کرتا ہے, بلکہ بیک اینڈ پہ ان کے کوئی اور ہوگا جو فائدہ اٹھا رہا ہوگا اور وہ لانگ مارچ کو بھی اسسٹ کرے گا. اس کے اندر چائنا, ایران, رشیا اور افغانستان کی ہوگی. اور جب یہ حکومتیں ختم ہوں گی, صوبائی حکومتیں بیسیکلی ختم بھی تب ہی ہونی ہے جب عبوری نیشنل سیکیورٹی گورنمنٹ یا ٹیکنوکریٹ مارشل لا امپوز ہو چکا ہوگا, اور اس کے بعد ہی کلچرل ریولوشن سٹارٹ ہوگا. اور ابھی جو سہیل آفریدی نے گرینڈ جرگے کا اعلان کیا 25 اکتوبر کو, اس کے بیک اینڈ پہ بھی اس کے دوران جو تقاریر ہوں گی ان کے الفاظ کا چناؤ بھی آپ ڈسکورس انالیسس سے خود دیکھ لیں گے کہ سہیل آفریدی کی بیک سائڈ پر کون بول رہا ہے یا وہ کس کے الفاظ یوز کر رہے ہیں. اب آپ خود دیکھ لیں کہ خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر کے کیا مناظر ہیں. علی امین گنڈاپور اور سہیل آفریدی ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اب آپ خود انالائز کر لیں کہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے دو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ انہوں نے کس طریقے سے پنجاب کے لوگوں کے بارے میں
علی امین گنڈاپور کے بارے میں جو نیگیٹو وائبز جنریٹ کی تھی. پھر آپ میں سے اکثر لوگ جو علی امین گنڈاپور کے خلاف بولتے ہیں انہوں نے کبھی علی امین گنڈاپور کا واٹس اپ چینل سبسکرائب ہی نہیں کیا, اس کو ایکٹیو ہی نہیں کیا, ورنہ وہ خود دیکھیں کہ علی امین گنڈاپور اس وقت سی ایم نہیں ہے لیکن وہ کس بات پر نوٹس لے رہے ہیں, کس طرح وہ امداد کا اعلان کر رہے ہیں, کس طرح وہ مختلف جگہوں پر مختلف اداروں کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں. اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے ان کا واٹس اپ چینل سبسکرائب کیا ہوا ہوتا تو لازمی طور پر وہ کبھی بھی کرٹیسائز نہ کرتا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں 15 فروری 2025 کو پہلی دفعہ جب میں مدینہ منورہ میں تھا میں نے ولاگ کیا تھا کہ پاکستان کی ترقی کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ ہے طبقہ, پاکستان کے اندر انقلاب کی راہ میں کوئی طبقہ اگر رکاوٹ ہے تو ان میں سب سے بڑی جو پاپولیشن ہے وہ پنجاب کی عوام ہے. یہاں کی زمین سے پھوٹنے والی جو انرجیز ہیں ان کے نفسیاتی اثرات یہاں کی عوام پر پڑتے ہیں اور وہ تہمتانہ عقائد کے حامل ہو جاتے ہیں, یا وہ نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور باقی سب کو غلط کہتے ہیں, یا پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو بس گھروں میں بیٹھ کر دیکھتے رہیں اور باقی سب لوگ سڑکوں پر نکل آئیں اور وہ لوگ انقلاب بھی لے آئیں. اور یہی لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ انقلاب کیوں نہیں آیا, یہ کیوں نہیں ہوا, وہ کیوں نہیں ہوا. در حقیقت پنجاب ہی پاکستان کی ترقی کی راہ میں یا انقلاب کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اور اس طرح کے الٹے سیدھے کمنٹ یا علی امین گنڈاپور کے بارے میں نیگیٹو کمنٹس بھی جب ان کا انٹرنیٹ سروس پرووائڈر دیکھا جائے تو وہ کمنٹ بھی پنجاب کے ہی کسی نہ کسی شہر سے ہوا ہوتا ہے. KPK, سندھ, بلوچستان, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان سے اس قسم کے نیگیٹو کمنٹ کبھی بھی مجھے آج تک رسیو نہیں ہوئے. اور دوسرے نمبر پر کسی حد تک سندھ کی میں بات کرتا ہوں کیونکہ کراچی بھی ایکٹیو ہو چکا ہے اور اب کراچی میں بھی آپ نے خود دیکھا کہ عمران خان کے حوالے سے کس قدر روڈز بھی بلاک ہیں اور کس قدر زیادہ کیا کہتے ہیں لوگ سڑکوں پر بھی نکل آئے ہیں. اور پیرالل جب بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ PTI کہیں نہ کہیں احتجاج کی بات کرتی ہے, کہیں نہ کہیں PTI کے حوالے سے کوئی موومنٹ کا اعلان ہوتا ہے, پیرالل جماعت اسلامی آپ کو سڑکوں پر نظر آتی ہے. اور اس حوالے سے بھی میں 2024 سے متواتر ولاگ کر چکا ہوں کہ جب بھی آپ کو PTI اعلان کرتی ہوئی نظر آئے گی پیرالل آپ کو جماعت اسلامی سڑکوں پر نکلتی ہوئی نظر آئے گی. تھمبنیل بھی آپ کے سامنے موجود ہے, آپ خود بھی انالائز کر سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی اس وقت کراچی کی سڑکوں پر کیا کر رہی ہے, کون سے گل کھلا رہی ہے, اس کے بیک اینڈ پہ کیا چل رہا ہوتا ہے. ہمیشہ آپ شروع دن سے آپ دیکھ لیں جب بھی آپ کو PTI کا کوئی پروٹیسٹ نظر آئے گا اس کے بیک اینڈ پہ جماعت اسلامی آپ کو پیرالل ٹریگر ہوتی ہوئی نظر آئے گی. پھر اس کے بعد 8 فروری کو ابھی جب PTI نے احتجاج کا اعلان کیا ہوا تھا, تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لیڈران نے احتجاج کا اعلان کیا ہوا تھا, اس دن جتنے بھی بیانات ہوئے ان کا ڈسکورس انالیسس کر کے میں نے 9 فروری کو ایک ولاگ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ اب آنے والے دنوں میں آپ کو عدالت کی جانب سے کچھ فیصلے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کا کلپ بھی آپ سنیں, اس کے بعد میں اگلی بات کرتا ہوں. اب ان پریڈکشنز یا ان ڈسکورس انالیسس کے ساتھ ساتھ اگر میں سٹننگ ڈیولپمنٹس زورواسٹرن اسکول آف نیومرولوجی کے اکارڈنگ یا انہی خبروں میں سے ڈسکورس انالیسس کے ذریعے اگر خبریں اخذ کرنا چاہوں کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر کیا ہو سکتا ہے یا یکم رمضان سے پہلے تک کیا ہو سکتا ہے, مجھے ایسا نظر آتا ہے, میری کیلکولیشنز یہ بتاتی ہیں سائنٹیفکلی یا لاجیکلی کہ رمضان سے پہلے حکومت اور PTI کے درمیان بیک ڈور ڈیل کی خبریں بہت زیادہ وائرل ہوں گی اور یہ خبریں روزوں میں بھی گردش کر رہی ہوں گی. ابھی یکم رمضان سے پہلے تک یہ خبریں اس طرح کی بہت زیادہ عروج پکڑیں گی کہ شاید حکومت کے درمیان اور PTI کے درمیان یا عمران خان کے درمیان شاید اندر خانے کوئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اور یہ پریڈکشن میں صرف اس بنیاد پر آپ کو کر رہا ہوں کیونکہ میں حکومتی جو اعلیٰ عہدیدار ہیں ان کے بیانات کا بھی ڈسکورس انالیسس کرتا ہوں اور PTI جو ایکچوئل PTI ہے, کمپرومائز لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا. کل آپ نے ایکچوئل PTI کو دیکھ لیا جو سڑکوں پر بھی نظر آئی, اس PTI کے بیانات کا اندازہ لگا رہا ہوں, اس کا ڈسکورس انالیسس کر رہا ہوں سائیکو لنگوسٹک اینڈ کوگنیٹو انالیسس کی صورت میں, چاہے وہ سہیل آفریدی کے بیانات ہیں, چاہے وہ شفیع جان کے بیانات ہیں, چاہے وہ علامہ راجہ ناصر عباس جو مجلس وحدت المسلمین کے ہیں, PTI کے لائک مائنڈڈ سمجھے جاتے ہیں, ان کے بیانات ہیں, یا محمود خان اچکزئی کے بیانات ہیں. پھر اسی طرح مجھے یکم رمضان تک یا رمضان کے دوران بھی PTI کو یا عمران خان کو یا PTI کی جو ایکچوئل لیڈرشپ جو اس وقت گرفتار ہے پابند سلاسل ہے, ان کی جانب سے ان کو عدالت کی جانب سے کوئی ریلیف ملتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے. سپریم کورٹ میں آج بھی 13 کے قریب کیسز عمران خان کے حوالے سے PTI کے حوالے سے وہ زیر سماعت تھے, لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اب سے لے کے 9 فروری سے لے کے رمضان تک, پورے رمضان تک یا خاص طور پر یکم رمضان سے پہلے تک بھی ایسا نظر آتا ہے کہ عدالت کی جانب سے کچھ ایسے فیصلے ہوں گے جو PTI کو ریلیف دیں گے, عمران خان کو ریلیف دیں گے. وہ 9 مئی کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں, وہ سائفر کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن وہ فیصلے جو کوئی بھی ہوں گے وہ ایک طرح سے سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنے کی کوشش ہوگی اور کہیں نہ کہیں کچھ لوگ جو اپنا فیس سیونگ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس حوالے سے وہ کسی حد تک ظاہری اعتبار سے آپ کو کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ اور بات ہے کہ وہ اندر خانے کہیں نہ کہیں اپنے ہی یاروں دوستوں کے درمیان بہت زیادہ سٹک ہو چکے ہیں.
اور اب آپ یہ سب کچھ بھی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور مزید بھی عمران خان کے حق میں یا پی ٹی آئی کے حق میں آپ کو آنے والے دنوں میں فیصلے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ویسے بھی رمضان کا مہینہ مجھے جوڈیشری کا ہی مہینہ نظر آ رہا ہے، جوڈیشری ہی ان دنوں میں آپ کو ٹریگر ہونے والی ہے، یا جوڈیشل ریولوشن کے حوالے سے میں اس حوالے سے کئی دفعہ آپ کے سامنے پریڈکشنز بھی کر چکا ہوں۔ پھر سلمان صفدر نے جب عمران خان سے ملاقات کی اور ان کو باہر نکلے اور انہوں نے میڈیا سے جسٹ 2 یا 3 لائنیں بولی، لیکن ان کی باڈی لینگویج سے، ان کے الفاظ کے چناؤ سے میں نے تمام تر ملاقات کا احوال آپ کو 11 فروری کی صبح پیش کیا تھا، اور میں نے اس 11 فروری کو جب ولاگ کیا، میں نے سلمان صفدر کی رپورٹ کے جو بنیادی نکات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیے، آپ وہ بھی سنیں۔ کیا وہ ویسا ہی نہیں ہوا؟ کیا ویسے ہی رپورٹس عدالت میں پیش نہیں ہوئی؟ کیا عدالت میں ویسی ہی باتیں نہیں ہوئی؟ آپ وہ سنیں، اس کے بعد میں اگلی بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم دوستو، آج 11 فروری 2026 ہے اور اس وقت تقریباً دن کے 1 بجنے والے ہیں۔ اگر میں بیرسٹر سلمان صفدر کی جو باڈی لینگویج ہے اس کا انالیسس کروں، ان کے چہرے کے جو تاثرات ہیں، یا انہوں نے جو چند الفاظ بولے، جو کچھ الفاظ انہوں نے گاڑی میں بیٹھے ہوئے بولے کیونکہ وہ محتاط تھے اپنی ڈیوٹی کے بقدر، اور کورٹ نے ان کو جس کام کے لیے بھیجا تھا اسی وجہ سے وہ زیادہ بول بھی نہیں سکتے تھے، لیکن کچھ اشارے جو ان کے چہرے سے، ان کے الفاظ کے چناؤ سے، یا ان کی باڈی لینگویج سے جو عیاں ہو رہے تھے، جس کی بیس پر میں کہہ سکتا ہوں کہ میں ان کا مائنڈ ریڈ کر سکتا ہوں، یا پھر دوسری صورت میں ان کے نام کے اکارڈنگ اگر ان کا ذائچہ بنا جائے، کیونکہ ڈیٹ آف برتھ تو میرے پاس ان کی ہے نہیں، یا پھر عمران خان کے حوالے سے کل کے دن کے امپیکٹس ان کی لائف پر کیا پڑ رہے تھے اور وہ کیا بول سکتے ہیں، یا پھر ٹائم اینڈ اسپیس تھیوری کے اکارڈنگ، یا الزاویہ النورانیہ اسکول آف تھاٹ کے اکارڈنگ اڈیالہ جیل کی انرجیز یا سپریم کورٹ کی انرجیز کل کس طرح کی انرجیز کو ٹرانسمٹ کر رہی تھی، اور ان کے بقدر ملاقات میں کیا کیا باتیں ہو سکتی ہیں۔ میں نے ان سب کا انالیسس کیا اور آپ کے سامنے یہ سب کچھ بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے اگر میں عمران خان کے حوالے سے ان کا انالیسس کروں، ہر لحاظ سے انالیسس کر کے جنرلائز اگر پریڈکشنز کروں، تو ایک طرح سے ایسا نظر آتا ہے کہ اس ملاقات کے دوران انہوں نے اسٹریٹجک پیشنس کا مظاہرہ کیا، یعنی اسٹریٹجکلی صبر کا مظاہرہ کیا، الفاظ میں کافی محتاط اور علامتی یا سمبولک الفاظ انہوں نے یوز کیے۔ سلمان صفدر کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے قانونی نکات سے زیادہ ریاستی رویوں کے اوپر روشنی ڈالی، خود کو مظلوم لیکن ڈٹا رہنے والا لیڈر ثابت کرنے کی کوشش کی، تاکہ ان کے اورا سے، ان کا جو اورا ہے وہ وکٹمائزیشن والی انرجیز کی بجائے ریزسٹنس والی انرجیز کو جنریٹ کرے۔ اور سلمان صفدر کے حوالے سے ان کا مائنڈ ریڈ کیا جائے تو واضح طور پر نظر آتا ہے، یا ان کی باڈی لینگویج سے بھی واضح طور پر بھی نظر آتا ہے کہ وہ ان کی جو خاموشی ہے وہ ایک طرح سے پیشہ ورانہ یا پروفیشنل ڈھال یا پروفیشنل شیلڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ان پر اس وقت اپنے کلائنٹ کا بھی بہت زیادہ دباؤ ہے، عدالت کا بھی بہت زیادہ دباؤ ہے، اور یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہے کہ وہ 12 فروری کو جو بھی اپنی رپورٹ جمع کرائیں وہ بارود کی حیثیت رکھتی ہو، وہ قانونی طور پر بارود ثابت ہو سکے، تاکہ 12 فروری کو ان کی جو بھی رپورٹ ہو وہ بریکنگ نیوز کی صورت میں چلے۔ یہ ایسی بریکنگ نیوز کی صورت میں چلتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جس کے بعد میڈیا بھی کنٹرول نہیں رہ سکے گا، میڈیا پر بھی چاہتے نہ چاہتے وہ ساری باتیں ڈسکس ہوں گی جو اب تک کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ رپورٹ بالکل میڈیا کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بریکنگ نیوز کے ساتھ ساتھ بارودی بھی ثابت ہونے والی ہے، بہت زیادہ سٹننگ اس حوالے سے فیکٹس آپ کے سامنے آنے والے ہیں۔ پھر زورواسٹین نیومرولوجی کے اکارڈنگ دیکھیں تو آنکھ کے مسئلے کے حوالے سے تو میں 12 ستمبر 2024 کو بھی ولاگ کر چکا، جس کا میں نے کل آپ کے سامنے کلپ بھی چلایا، لیکن ابھی عمران خان کا ان کے نام کے اکارڈنگ یا تاریخ پیدائش کے اکارڈنگ اگر ذائچہ بنایا جاتا ہے تو ایک چیز تو واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ آنکھ کی بیماری یا نظر کا بلر ہونا بھی ان کے حوصلے کو نہیں توڑ سک رہا، اور ان کی پرسنالٹی کے اندر عزم بھی نظر آ رہا ہے، آزمائش بھی نظر آ رہی ہے، لیکن انقلابی نیچر تو ان کی ہے ہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جسٹس یحییٰ آفریدی کے حوالے سے ان کا ذائچہ بنایا جائے تو ان کے ذائچے میں کل جس طرح سے انہوں نے آرڈر دیا اس کے حوالے سے ایسا نظر آتا ہے کہ وہ اپنی پرسنالٹی کے اندر توازن کو بھی شو کرنا چاہ رہے ہیں، بیلنسڈ پرسنالٹی کو شو کرنا چاہ رہے ہیں، مصلحت سے کام لینا چاہ رہے ہیں، اور کسی بڑے تصادم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنے کولیگز کو بچانے کے لیے تیار کر رہے ہیں، درمیانہ راستہ اپنا رہے ہیں۔ اور بیک وقت ایسا نظر آتا ہے ان کے ذائچے میں کہ ان کے اوپر بین الاقوامی پریشر بھی واقعی ہے۔ کچھ لوگ یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے ساتھ شاید UN کے کوئی وفد ملا یا کوئی بین الاقوامی لوگ ملے اور انہوں نے عدالتی حوالوں سے عمران خان کے اوپر جو قدغن لگائی جا رہی ہیں عدالتی حوالوں سے یا عدالت کے رول کے حوالے سے سوالات اٹھائے، یہ پریشر بھی واقعی جسٹس یحییٰ آفریدی کے اوپر نظر آتا ہے۔ لیکن ٹائم اینڈ اسپیس تھیوری کی انرجیز کے حوالے سے دیکھا جائے، چاہے ٹائم اینڈ اسپیس تھیوری کے حوالے سے اڈیالہ جیل کو ایگزامن کیا جائے، چاہے الزاویہ النورانیہ اسکول آف تھاٹ کے حوالے سے اڈیالہ جیل کو ایگزامن کیا جائے، ایسا نظر آتا ہے کہ 10 فروری کو اڈیالہ جیل کی جو لوکیشن ہے وہ ایک طرح سے شدید منفی انرجیز جنریٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بوجھل انرجیز جنریٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کا جو اورا اس قدر روحانی طور پر مضبوط ہو چکا ہے، ان کا انر سینس یا انر سول اس قدر زیادہ مضبوط ہو چکی ہے کہ وہ اس نیگیٹیوٹی کو یا اس بوجھل پن کو وہ نیوٹرلائز کر رہی ہے، ان کا اورا ان ساری چیزوں کو نیوٹرلائز
کر رہا ہے۔ پھر ان کا جو الزاویہ نورانیہ اسکول آف تھاٹ کے تحت ایک اور چیز بھی دیکھی جائے تو انہوں نے خوف کے عنصر کو اپنی ملاقات میں بالکل بھی غالب نہیں آنے دیا، سنجیدہ بیگانگی کا ایلیمنٹ ان کی باتوں میں ظاہر ہوتا ہے، اور وہ قانونی بحث انہوں نے کم کی ہے، لیکن مستقبل کے بڑے منظرنامے کے حوالے سے ان کی بحث سلمان صفدر سے بہت زیادہ ہوئی ہے۔ پھر سیکرٹ ڈائلاگ یا اندر کیا گفتگو ہوئی، اس حوالے سے اگر دیکھا جائے، صحت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آنکھ کے مسئلے کو جیسے انہوں نے توجہ نہیں دی یا سیکنڈری سورس کے طور پر یوز کیا یا اس کو بالکل ثانوی گردانہ، لیکن جیل انتظامیہ کے رویے پر سب سے زیادہ بات کی۔ پھر اگر سیاسی پیغامات کہ عمران خان نے سلمان صفدر کو کیا سیاسی پیغام دیا ہوگا یا سلمان صفدر نے عمران خان تک کیا باتیں پہنچائی ہوں گی، ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے عمران خان نے واضح کر دیا کہ وہ میڈیکل گراؤنڈ پر کوئی ڈیل یا رعایت نہیں چاہتے، بلکہ صرف اور صرف آئینی حقوق پر بات کریں گے، اور آئین کے تحت جو فیسلٹیز لکھی ہوئی ہیں یا جو قانون کہتا ہے قانون کے مطابق چلنا چاہیے۔ پھر اگلا سوال یہ بھی کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ 12 فروری کی رپورٹ کا متن کیا ہوگا۔ 12 فروری کی رپورٹ ایک طرح سے ملا جلا رد عمل ظاہر کرے گی، لیکن صحت پر تشویشناک باتیں بھی سامنے آئیں گی، حقائق بھی سامنے آئیں گی، بینائی کے حوالے سے کہ بینائی متاثر ہو سکتی ہے، معائنے میں تاخیر کے حوالے سے بھی تشویشناک حقائق سامنے آئیں گے، لیکن جیل حکام کا رویہ، اس کو عدالتی احکامات کی مکمل خلاف ورزی گردانا جائے گا اس رپورٹ کے اندر، یہ بھی نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نظر آتا ہے کہ عمران خان مکمل طور پر فٹ ہیں، مکمل طور پر الرٹ ہیں، لیکن جسمانی صحت کے لیے ان کو کسی ماہر ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم کے چیک اپ کی ضرورت ہے، ورنہ نقصان کی ذمہ دار ریاست ہوگی۔ 12 فروری کو کیا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ 12 فروری کو ایک ایسا ڈیڈ لاک ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے جس میں ایک طرف عدلیہ ہوگی، سپریم کورٹ ہوگی، اور دوسری جانب اینٹی پی ٹی آئی فورسز، یا آپ اس کو موجودہ ارباب اختیار کہہ سکیں گے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے، ایک دوسرے کی توقعات پہ پورا نہیں اتر سکیں گے، اور چاہتے نہ چاہتے اس رپورٹ کی صورت میں یہ دونوں اپنی اپنی جگہوں پر سٹک یا بے بس یا مجبور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عمران خان کا ذائچہ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے، یہاں تک کہ بیرسٹر سلمان صفدر کی باڈی لینگویج سے بھی واضح طور پر یا ان کے الفاظ کے چناؤ سے واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان نے کہیں سے بھی یہ شو نہیں کیا کہ وہ نفسیاتی طور پر دباؤ میں ہیں، بلکہ انہوں نے اس طرح سے باڈی لینگویج پورٹرے کیا، اس طرح سے جیسچرز ان کے شو ہو رہے تھے کہ جو مرضی کر لو، میرا حوصلہ نہیں ٹوٹا، میں ابھی بھی پر اعتماد ہوں۔ عمران خان اس انداز میں کرٹیسائز کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو نظر آتے ہیں کہ جیسے جیل انتظامیہ جو عدالتی احکامات ہیں ان کو تو فالو نہیں کر رہی، لیکن کچھ ایگوئسٹک لوگوں کے احکامات کو فالو کر رہی ہے یا ان کے ماتحت ہو چکی ہے۔ مطلب یہ کہ وہ براہ راست نشانہ نہیں بنا رہے، لیکن جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ ایک طرح سے کچھ لوگوں کے خلاف مکمل طور پر چارج شیٹ ہوگی۔ اب جہاں پر یہ 1 on 1 ملاقات ہوئی، آمنے سامنے وہ جس جگہ پر ہوئے، وہاں کی انرجیز کیا بتاتی ہیں؟ وہاں کی انرجیز یہ بتاتی ہیں کہ عمران خان نے غصے کی بجائے انتہائی حقارت کی ٹون استعمال کی، اپنے مخالفین کو بالکل بھی کچھ نہیں سمجھا، یہاں تک کہ رتی برابر بھی نہیں سمجھا یا ڈی ویلیو سمجھا، بالکل ایک طرح سے نظر انداز کر دے جیسے وہ ہیں ہی نہیں یا ان کا کوئی وجود ہی نہیں، اور وہ براہ راست عوام سے یا عدلیہ سے ایک طرح سے مخاطب ہو رہے تھے، جیسے ان کو مکمل طور پر یقین تھا کہ ان کا پیغام عدلیہ کے لیے بھی ہے، عدلیہ میں موجود اچھے ججز کے لیے بھی ہے، اور براہ راست پوری کی پوری پاکستانی نیشن کے لیے یا پی ٹی آئی کے فالوورز کے لیے۔ اور عمران خان کی جو سلمان صفدر کے ساتھ ملاقات ہے، اس نے پاور سٹرکچر کے اوپر ابھی بھی ایسا محسوس ہوتا ہے انڈائریکٹ ایسی ضربیں لگائی ہیں کہ جو کوئی بھی اس ملاقات کو ریکارڈ کر رہا تھا، جو کوئی بھی اس ملاقات کو سن رہا تھا، وہ اس قدر زیادہ تکلیف کا شکار ہے کہ وہ اب آگے کس طرح سے یہ رپورٹ کنوے کریں یا عدالت میں اس کو پیش ہونے سے کیسے روکیں، یا عدالت میں جب یہ پیش ہوگی تو اس صورت میں جو رد عمل ہوگا اس کو کیسے کنٹرول کریں، یا اس کے بعد میڈیا کو ہم کیسے کنٹرول کریں، یا نیریٹیوز کو کیسے کنٹرول کریں، یا پھر اس کے لیے کوئی نیا بہانہ یا کوئی نیا نیریٹیو کیا جنریٹ کریں۔ انڈائریکٹ یا ان شارٹ اگر میں آپ کے سامنے اس پوری ملاقات کا احوال یا جو کل رپورٹ پیش ہونے والی ہے 10 فروری کی ملاقات اور 12 فروری کو جو رپورٹ پیش ہونے والی ہے، اس کا پورا انالیسس کروں زورواسٹرین نیورولوجی کے اکارڈنگ، سائیکو لنگوسٹک اینڈ کوگنیٹو انالیسس کے اکارڈنگ یا مائنڈ ریڈنگ کے اکارڈنگ، تو ایسا نظر آتا ہے کہ یہ رپورٹ عوام کے لیے مستقبل کے حوالے سے مکمل طور پر لاہے عمل ثابت ہوگی۔ عمران خان کے اندر جو صلاحیت پنپ چکی ہے تھاٹ انسٹالیشن کی، وہ اس رپورٹ کے ذریعے بہت زیادہ تھاٹ انسٹالیشن کا پروسیس آپ کو عوام کے اندر بھی پینیٹریٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا، اچھے لوگوں میں بھی جہاں جہاں وہ ہیں ان میں پینیٹریٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا، ایک پیغام رسانی کا کام کرے گی، اور یہ رپورٹ جہاں پر اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو سٹک کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہاں پر پی ٹی آئی کے لیے، ایکچوئل پی ٹی آئی کے لیے یا پبلک مینڈیٹ کے لیے یہ رپورٹ آکسیجن کا کام کرے گی۔ اس رپورٹ کی صورت میں وہ تمام پیغامات جو اب تک باہر نہیں آ رہے تھے وہ آپ کو واضح طور پر پورے پاکستان کے اندر پھیلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 12 فروری کو جب بنگلہ دیش میں الیکشن تھے، میں نے بنگلہ دیش کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے جو پریڈکشنز کی تھیں، میں ان کا بھی کلپ آپ کے سامنے چلا دیتا ہوں، آپ وہ بھی سنیں۔
आज बांग्लादेश में भी इलेक्शन है। आज मुझे बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनल पार्टी जीतती हुई नजर आती है। बांग्लादेश के अंदर बीएनपी का मुझे जीत का पलड़ा ज्यादा भारी होता हुआ नजर आता है। इसके साथ साथ जो भी बांग्लादेश के अंदर जीते, बीएनपी का ही ज्यादा चांस आज मुझे नजर आ रहा है। वो जीतेगी भी सही तो पाकिस्तान के साथ उनकी अलग सलग चलेगी। फिल वक्त तो पाकिस्तान के साथ उनकी कन्फेडरेशन नहीं, लेकिन अलग सलग बहुत बढ़ेगी। लेकिन जब इंडिया एथनो नेशनल सेपरेटिज्म का शिकार होगा, टूटने फूटने का शिकार होगा, उस वक्त मुझे पाकिस्तान और बांग्लादेश की कन्फेडरेशन भी नजर आती है। इस दौरान में मुझे 13 फरवरी तक इस कदर ज़्यादा सवालात रसीव हो रहे थे कि इमरान खान की आंख के हवाले से हकीकत से आगाह करें। इमरान खान की आंख वाकई ही क्या 85% डैमेज हो चुकी है या क्या हकीकत है। मैंने इस हवाले से पीटीआई के तमाम तर लीडरान के जितने भी बयानात इमरान खान की आंख के हवाले से, यहाँ तक कि 30 जनवरी को और उसके बाद 3 फरवरी को एकदम जो पांसा पलटा, वो सारे बयानात का डिस्कोर्स एनालिसिस करके एक मुफस्सल व्लॉग किया था। जब तक वो आप पूरा नहीं सुनेंगे उस वक्त तक ऑब्वियसली आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन चंद पॉइंट्स में इस व्लॉग के आपके सामने इस वक्त शेयर कर देता हूं, जो इस वक्त अब आपको नजम सेठी भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं, यहां तक कि अलीमा खान भी बोलती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर एक बात और भी आपके सामने शेयर करने लगा हूँ। आपको याद होगा जब इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ था, इमरान खान पाँव पर प्लस्तर बांधकर हर वक्त मीडिया के सामने आते थे। अब ये बात कुछ लोगों को बहुत मायूब लगेगी, लेकिन जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, वही इमरान खान सही तरीके से चल कर गए और फिर सब लोग कहने लगे कि अब प्लस्तर का क्या हुआ, पहले तो इमरान खान चल ही नहीं सक रहे थे, लेकिन अब कैसे चलने लग गए, और अब कैसे पुलिस जब उनको पकड़ कर लेकर जा रही थी तो वो सही चलते जा रहे थे। यहाँ पर भी कुछ इसी किस्म की ही सिचुएशन है। जिन लोगों ने इमरान खान को उस वक्त प्लस्तर पहनने का मशवरा दिया था, वही लोग इस वक्त 85% आंख के डैमेज होने के हवाले से खबरें पोर्ट्रे करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ पर न्यूमरोलॉजिकली अगर एनालिसिस करूँ, साइकोलिंग्विस्टिक एंड कॉग्निटिव एनालिसिस के अकॉर्डिंग तमाम तर बयानात का एनालिसिस करूँ, तमाम तर लोगों की बॉडी लैंग्वेज का एनालिसिस करूँ, तो मुझे जो चीज़ें वाज़ेह नज़र आती हैं वो ये कि नज़र ब्लर ज़रूर है, नज़र वीक भी ज़रूर है। और इस हवाले से 12 सितंबर 2024 को मैं प्रेडिक्शन कर चुका हूँ, लेकिन ये क्योरेबल है। ये लेज़र थेरेपी से भी ठीक हो सकती है, ये इंजेक्शन से भी ठीक हो सकती है। आज की तारीख में 13 फरवरी 2026 को अभी तक भी मुझे सर्जरी की नौबत नज़र नहीं आती। लेकिन खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता अगर पॉपुलर सोवरेनिटी ट्रिगर ना हुई, अगर एक हद तक पॉपुलर सोवरेनिटी ट्रिगर ना हुई, अगर पाकिस्तानी कौम अपने अच्छे कल के लिए आज सड़कों पर आने को तैयार ना हुई, तो फिर खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है। और अब यहाँ पर मैं आपके सामने अलीमा खान का भी बयान आपके सामने प्ले कर देता हूँ। आप खुद सुन लें कि कहीं ना कहीं अलीमा खान क्या कह रही हैं, लेकिन इस वक्त ज़ाहिरी एतबार से जो कुछ हो रहा है वो कुछ और हो रहा है। आप अलीमा खान का बयान सुने। अब देखिए, आई ड्रॉप से ये बंदा ट्रीट करता रहा, और जो टेम्स के डॉक्टर है, बुशरा बीबी की बेटी ने जब आके बताया था कि बुशरा बीबी ने बताया कि उन्होंने कहा 2 हफ्ते ब्लर हो गई थी विजन, और उसके बाद अभी बेहतर है। ये नहीं कहा ठीक है, उन्होंने कहा बेहतर। कि क्या हम लोगों के लिए काफी है? बिल्कुल नहीं। और अब मैं आपके सामने 15 फरवरी 2025 के व्लॉग का एक बार फिर हवाला देने लगा हूं, जिसमें मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान की तरक्की की राह में अगर कोई तबका रुकावट है तो वो पंजाब 99% और किसी हद तक सिंध, जिसको मैं इंटीरियर सिंध भी कह सकता हूं, पंजाब के लोगों के हवाले से अब आप खुद देख लें कि कोई भी इस वक्त तक पंजाब के अंदर पीटीआई का कोई लीडर अभी तक सड़कों पर नहीं निकला, सिवाय साहिवाल या लाहौर में चंद इलाकों के, वो भी 8 फरवरी को या फिर 13 फरवरी को। उसके अलावा कहीं भी आपको अभी तक ना कोई रोड ब्लॉक होता हुआ नजर आया, ना कोई लोग सड़कों पर निकलते हुए नजर आए हैं। और यही चीज़ अब अली ज़ई भी कह रहे हैं, अब दीगर लीडरान भी कह रहे हैं। लेकिन मैं 15 फरवरी 2025 से इस हवाले से कह चुका हूँ कि यहाँ की ज़मीन से ऐसी इनर्जीज फूटती हैं जो यहाँ के लोगों को मफाद प्रस्ताना एटीट्यूड अपनाने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन बहुत से लोग समझते हैं कि शायद मैं पूरे पंजाब को बुरा कह रहा हूँ, हालांकि मैं मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को बुरा कह रहा होता हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने कौमों के फैसले करने होते हैं सूरह अनफाल और सूरह राद में। लेकिन ऐसे लोग कुरान पाक को भी नहीं समझते, या कुरान पाक को भी नाउज़ बिल्लाह कहीं ना कहीं वो क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। बहरहाल आज के हवाले से, और अब मैं आज 15 फरवरी 2026 के अकॉर्डिंग आपके सामने प्रिडिक्शंस करने लगा हूँ। नंबर 1 कि क्या इमरान खान हॉस्पिटल में शिफ्ट होंगे इलाज के लिए? ऑब्वियसली होंगे। दूसरी बात ये, कल भी मैंने आपके सामने प्रिडिक्शन की थी कि पीटीआई जिन अस्पतालों का नाम ले रही है या गवर्नमेंट जिन अस्पतालों का नाम ले रही है, दरमियान में अगर कहीं कंसेंसस होगा तो वो शिफा इंटरनेशनल पे अब तक की गालिब
कैलकुलेशंस मुझे यही बताती हैं कि शिफा इंटरनेशनल के हवाले से कहीं ना कहीं कंसेंसस हो जाएगा। और अभी 10:30 बजे सुबह आज 15 फरवरी को शौकत खानम के डॉक्टर्स ने भी इस हवाले से एंडोर्स कर दिया। फिर इसके साथ साथ कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या इमरान खान की इलाज के नाम पर ज़मानत हो जाएगी या वो दोबारा जेल में जाएंगे। मैं यहाँ पर वाज़ेह तौर पर बता दूँ कि इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर रिहा तब होना है जब अदालत उनको क्लियर करेगी। और इमरान खान की ख्वाहिश भी यही है और नज़र भी यही आता है कि पहले सियासी वर्कर्स निकलेंगे, उसके बाद इमरान खान रिहा होंगे। इस हवाले से मैं 2024 को भी व्लॉग कर चुका हूँ, नवंबर 2024 में भी मैं व्लॉग कर चुका हूँ। और इमरान खान इलाज के बहाने आज़ाद नहीं होंगे, वो नवाज शरीफ नहीं बनेंगे। वो अभी अगर अस्पताल में शिफ्ट होते भी हैं तो उसके बाद वो दोबारा जेल में मुंतकिल हो जाएंगे जब तक कि वो अदालत से बाकायदा तौर पर रिहा नहीं होते। और जुडिशरी के लिए रमज़ान का महीना बहुत ज़्यादा ट्रिगर होने वाला है, क्योंकि जुडिशरी इस रमज़ान के महीने में PTI और इमरान खान या दिस एंड दैट इस हवाले से आपको काफ़ी फैसले करती हुई नजर आएगी। और चौथी बात ये कि इस सारे अमल में जहां आपको एक तरफ फेडरल गवर्नमेंट नज़र आ रही है, एक तरफ अपोजिशन या PTI या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की जमातें नज़र आ रही हैं, आप इनकी ज़ाहिरी सियासत पे ना जाएँ, ना PTI की तरफ जाएँ ना दूसरों की तरफ जाएँ। ये किसी और की जंग है, ये किसी और जानिब की जंग है जिसमें असल अरबाब इख्तियार हैं जो अपने आप को पाकिस्तान का ऑनर समझते हैं, पाकिस्तान के लिए हेजमोनिक रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं। ये उनकी जंग है। उसमें भी उस जंग के अंदर भी एक तरफ आपको एंटी पब्लिक मैंडेट सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं जिनकी अपने अंदर भी टसल हो चुकी है, और एक जानिब वो जो प्रो पब्लिक मैंडेट सेगमेंट है जो थर्ड पार्टी के तौर पर या जिनको मैं अच्छे लोगों के तौर पर हमेशा आपके सामने हाईलाइट करता हूं, वो हैं। इन दोनों जानिब से जो नैरेटिव्स पनप रहे हैं उसमें अब आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त 15 शाबान के बाद से अच्छे लोगों का वक्त शुरू हो चुका है। एंटी पब्लिक मैंडेट लोग अब एक दूसरे का सर फाड़ेंगे, एक दूसरे को रिप्लेस करने के हवाले से बात करेंगे। कोई अपने आप को सस्टेन करने के लिए इमरान खान को ऑफर्स देता हुआ नजर आएगा, डील्स की ऑफर देता हुआ नजर आएगा कि किसी तरह मुझे भी रहने दो, तुम भी बाहर आ जाओ। लेकिन दूसरी जानिब कुछ लोग कहेंगे कि इमरान खान को इलाज के हवाले से बाहर भेज दो या घर में नज़र बंद कर दो या हम में से एक शख्स इस्तीफा दे दे। ये उन लोगों की जंग है, लेकिन उसमें फ़ायदा थर्ड पार्टी या अच्छे लोग या प्रो पब्लिक मैंडेट लोग उठा लेंगे। और उन्हीं की जानिब से आने वाले वक्त में आपको पाकिस्तान में जनरल वहीद काकर टाइप फार्मूला भी अप्लाई होता हुआ नजर आएगा, जनरल डिगाल की तरह की इस्लाहात भी होती हुई नजर आएंगी, जनरल मार्शल टिटो की तरह की सेंट्रलाइजेशन भी होती हुई नजर आएगी, जनरल परवेज मुशर्रफ की तरह का डेवोल्यूशन प्लान भी एग्जिबिट होता हुआ नजर आएगा। और उन्हीं के हवाले से मैं आपको कहता हूँ कि पाकिस्तान के जायचे में दो बातें लाजमी तौर पर नजर आती हैं, एक तो ये कि डंडे वाली सरकार, और दूसरा ये कि ये मुल्क भी मेरा, ये फौज भी मेरी। लेकिन बहरहाल जो कुछ आपको बताता हूँ न्यूमरोलॉजिकली बताता हूँ, साइकोलिंग्विस्टिक एंड कॉग्निटिव एनालिसिस के अकॉर्डिंग बताता हूँ, माइंड रीडिंग के अकॉर्डिंग बताता हूँ। इसको गैब का इल्म बिल्कुल भी मत समझें, क्योंकि होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। अल्लाह ताला चाहें तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिलाशुबह गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। थैंक यू सो मच।